ریپورٹس وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی حکومت کو 2.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور ان کی نیت سوچ ارادے بنیادی نظریے میں کوئی شک نہیں ہمیں، لیکن ابھی تک وہ ڈلیور نہیں کر پائے اور جو دوسری بڑی جماعتیں وہ 30-35 سال حکومت رہنے وہ بھی نہیں کر پائیں اور حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر مزید 2 سال میں بھی خان صاحب کچھ نہ کر پائے تو پھر آپ پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ یاسر محمود صاحب، پہلی بات تو یہ کہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کی نیت بھی ٹھیک ہے، سوچ بھی ٹھیک ہے، ارادہ بھی ٹھیک ہے، دیانتدار بھی ہے، وہ کام کی سمجھ نہیں آ رہی، اس سے امراض کی تشخیص ہی نہیں ہو رہی، تو مجھے بتائیں وہ کیا توپ چلا لے گا؟ اسی طرح کوئی انجینئر ہے، اس میں ساری اچھی باتیں ہیں، نیت بہت اعلیٰ ہے، سوچ بہت اچھی ہے، ردے بڑے بلند ہیں، بنیادی نظریہ بھی ٹھیک ہے، بددیانت بھی نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ سو ایک تو یہ کنفیوژن بنیادی طور پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان میں جب تک بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آتی اس نظام کے ہوتے ہوئے، ایک نہیں 5000 عمران خان بھی اکٹھے ہو جائیں تو یہاں معاملات ٹریک پہ آتے کم از کم مجھے تو دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں۔ یہ پچھلے سوال کے جواب میں میں نے یہی عرض کیا ہے، یہ نہیں بہت اور کیسے میں 2-3 ایکسپریشنز میرے بڑے فیوریٹ ہیں بڑی دیر سے کہ نظام کو تیزاب سے غسل دو، اور جب تک اس ملک میں جلات 3 شفٹوں میں کام نہیں کریں گے یہ پٹڑی سے اتری ہوئی ٹرین جس کا نام پاکستان ہے یہ پٹڑی پہ چڑھے گی نہیں۔ اور اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو مرض لا علاج ہو جائے گا، پھر اگر کسی کو ہوش آئے گی بھی تو بہت لیٹ ہو چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ کہتے ہوئے خوف ہی آتا ہے، ڈپریشن محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہیں جی حسن شام صاحب میاں والی سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی قوم ہے جو اپنی سڑک یا اپنی گلی کو بھی اپنا نہیں سمجھتے، مساجد، اسکولوں، اسپتالوں کے آگے گند ڈالتے ہیں، ہمیں ایک موٹر سائیکل تک پارک کرنا نہیں آتا۔ کیا ہم جیسی قوم میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ حسن صاحب آپ میرے ہم نام ہیں اور کمال کا سوال کیا آپ نے۔ 2 جملوں میں آپ نے ساری صورتحال، میرا تو رونا ہی ہے۔ یہاں تو فرشتوں پہ مشتمل کیبنٹ بھی ہو نا اگر بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ 22 کروڑ کا 22 کروڑ 90 لاکھ تو یہ خود مان رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ 24-25 کروڑ کے قریب آبادی ہوگی، اس سارے کے سارے اگر ایک باڑے سے اگر 25 کروڑ مطلب کیا نکل جائے کوئی شے ہو، گائیں ہوں، بھینسیں ہوں، گھوڑے ہوں، تو کون سمیٹے گا انہیں؟ پاکستان کی اس وقت پریکٹیکلی صورتحال یہ ہے جیسے ایک آدمی جا رہا ہو، اس کے سر پہ بہت بڑی گٹھڑی ہو، کہتے ہیں پنڈ بہت بڑی گٹھڑی ہو جس میں توڑی ہو، بھوسا، تیز آندھی چلے اور وہ توڑی کی پنڈ کھل جائے چوک میں، کسی کا باپ بھی نہیں اس کو سمیٹ سکتا۔ لیکن اگر کسی کے پاس یہ معجزہ ہے، کوئی یہ کام کر سکتا ہے، تو پھر یہاں بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تبدیلی آ جائے گی، ورنہ صرف ایسی تبدیلی آئے گی جیسی آپ پچھلے 2.5 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ بے روزگاری کا طوفان امڈ آیا ہے، نوجوان اوور ایج ہو رہے ہیں، اور اس کا مستقل حل حکومت وقت کے پاس کیوں نہیں ہے؟ بہت سی چیزوں کا اس ملک میں حل کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور یہ ہونا بھی نہیں۔ اب میں بڑی دیر سے تنگ آ کے میں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہونا بھی نہیں۔ یہ ملک اس نظام کے ہوتے ہوئے پٹڑی پہ چڑھ ہی نہیں سکتا۔ ایک معمولی ترین فنکشنری گورنمنٹ کا، سپرنٹینڈنٹ لیول کا، اربوں کی جائیداد نکلی ہے، سارے اخباروں میں ہمارے ہاں چھپا ہے۔ اس طرح کراچی کا نکلا تھا، اس کی گھر کی بیسمنٹ ہی جو اتنی گاڑیاں تھیں جتنی ایک نارمل ایوریج شو روم میں ہوتی ہیں،
اس کے پاس بھی گھر کے اندر لاکرز میں سے جولری اور فارن کرنسی اور یہ اور وہ تھا، معمولی سا، وہ بھی کچھ سرکاری ملازمت، اس طرح وہ سیکٹری لیول کا تھا کوئٹہ کا، مجھے ان کے نام بھول گئے. یہ قدم قدم پہ یہی کچھ ہے. سو اس طرح یہ اس ملک کا مجھے ٹریک پہ چڑھتا نظر نہیں آتا جب تک اس نظام کو، مجھے کم از کم 15 16 18 سال ہو گئے، کالم نگاری میں تو 28 29 سال ہو گئے، لیکن وہ 20 سال پہلے میرا خیال میں نے یہ لکھنا شروع کیا تھا کہ اس نظام کو تیزاب سے غسل دو. یہ ڈٹرجنٹ سے یا وہ سرف شرف اس طرح کی چیزوں سے صاف ہونے والا نہیں ہے جب تک یہ سسٹم موجود ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سسٹم وضع ہی ان لوگوں نے کیا ہے جو وارداتیں کرتے ہیں. اور سسٹم بیسیکلی ہے کیا؟ قانون کا جال پھینکو، چھوٹی مچھلیاں پکڑی جائیں گی، مگرمچھ نکل جائیں گے. تو ان حالات میں روزگار اور لوگوں کو پتہ نہیں پرائرٹیز کیا ہیں اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. سو اسی تنخواہ پہ گزارا کریں، آپ بھی اور میں بھی.